بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کا جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ اٹ واز پین۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو؟ وہ رکا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو؟ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس جو اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا چھپتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون ماما؟ آمنہ؟ میرا وہم؟ یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ماما کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوری سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتا چلا کہ وہ کیوں خاموش ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنی قریب سے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو جانتے ہم ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھن میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے کان کے لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا بھی تھا۔ وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکورے کے ساتھ، وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی مہویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا۔ وہ مسکرایا، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ ماما نے اس کے دائیں کال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے ماما کو اس ڈمپل سے بری جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم؟ وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے روک رہا تھا، اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو۔ میرے جیسے آدمی کو کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا،
لاشعوری طور پر اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی تھی اور اسے احساس نہیں تھا۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری محبتیں کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں اور کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی۔ جلال انصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب، زندگی اس کے سوا اور کچھ ہے؟ امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلتے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سالار کے کلون کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا اور 9 سال بعد سالار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ I am honored، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہاں وہ ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں سے تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، آج نہیں گئے۔ آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور فاصلہ بھی بہت تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ ماما جان بوجھ کر اس کے برابر میں بیٹھنے کے بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگیں۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے خوشالحان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو تم کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی، بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت اور سماجت کرو گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔ تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشکبار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی ہے۔ مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا نہ آخرت میں۔ کسی رسوائی کا میں سامنا کروں گی، اور میں آج اگر میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے۔
میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا نہ کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں کبھی اپنے ساتھ شرک نہ کروائے، نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی، چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں سے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو، سچائی نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی، دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر رکھا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی ٹھوری سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، جو مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں نے اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا۔ پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس وہ حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل، ہر مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے 9 سال اس نے ہر وقت ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب وہ عورت اس کے ساتھ تو تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے وہ لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنے روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقوی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کے کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا۔ اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 پلس تھا اور جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا تھا۔ وہ بھی گرا تھا، بہت بار، بہت مقامات پر۔ تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا تھا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔
اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا اور وہ اس جگنو سے امڑتی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گھپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔ یہ تھی کہانی پیر کامل حمیرہ احمد کی، دا پرفیکٹ مینٹر۔ یہ تھی کہانی سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی۔ آئیے ہم اس فتنے کے دور میں ایمان اور یقین کا وہ جگنو اپنی مٹھی میں اور دل سے اس روشنی کے ساتھ ہم صراط مستقیم کی طرف چلیں، جیسے امامہ ہاشم نے کیا۔ ہم بھی اپنی اپنی سہولت اور لکشریز اور لائف سٹائل کو کم از کم تھوڑا سا آلٹر ہی کر لیں سنت کی طرز پر، یعنی ہم امامہ ہاشم جیسی قربانی اگر نہیں بھی دے سکتے تو صرف تھوڑا سا چھوٹا سا سٹیپ لیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنی لائف سٹائل میں، آپ کی لکشریز میں، آپ کی سہولتوں میں جو کچھ بھی میسر اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا سا آلٹریشن کریں اور سنت کو لے آئیں۔ جیسے مثال کے طور سے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم اس دن صرف مبارکباد دینا یا فارورڈ میسج کرنے والے نہ ہوں، بلکہ جو عمل بتایا گیا ہے سورۃ الکہف پڑھنے کا، اسے سمجھیں، جانیں کہ کیوں کہا گیا ہے، کس لیے ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اور کیوں وہ دجال سے ہمیں بچاتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک وہ سورہ آپ کے لیے نور کا کام کرتی ہے، آپ کو نور دیتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بغیر پتہ کیے ہم صرف کچھ رٹ لینے والے جملوں سے، بغیر سمجھ لینے والے معنوں سے، ہم نے کچھ پڑھ لینے سے تھوڑی نا مقصد ملتا ہے۔ دیکھیے اس سورہ میں اللہ نے عام سے بندوں کا ذکر کیا ہے، قرآن کے بیچوں بیچ وسط میں وہ عام سے لوگ، آپ کے جیسے میرے جیسے لوگ تھے، وہ کوئی اللہ کے پیغمبر، رسول، نبی، اولیاء کرام نہیں تھے، وہ سادہ سے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی بہت بڑی سہولت نہیں تھی، تو صرف ایک کام انہوں نے کیا، اپنے گھروں سے نکلے اور وہ شہر چھوڑ دیا، اور کہاں پہنچ گئے؟ غار میں۔ اسی لیے ان کا نام بھی پڑ گیا اصحاب کہف۔ اس لیے اپنے کمفرٹ زون سے آپ نکلیں، اور جس طرح سے آج کی دنیا میں جو ورچوئل ورلڈ ہے، اس ورچوئل ورلڈ کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ای کامرس کرتے ہیں، ہم سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ اس 24 گھنٹے میں سے ورچولی آپ ہے نا کیا کریں، کیو ان ہو جائیں، یعنی آپ نے غار میں چلے جانا ہے۔ سارے لوازمات یعنی جتنے بھی انٹرنیٹ ہیں، گوگل ہے، سب سے نکلیں آپ، یہ سارے نا گیجٹ سے نکلیں آپ، اور 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ کتاب کے پاس آئیں، الکتاب یعنی قرآن کے پاس آئیں، اپنا ٹارگٹ کر لیں۔ دیکھیے بہترین وقت ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیوں وعدہ کیا ہے کہ جس نے یہ کتاب کو پکڑ لیا اور جس نے اس پہ عمل کیا، اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اور ہم قرآن کو فزیکلی پڑھیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو اس میں قرأت بہت ساری بہت قسم کی آتی ہے، اسی طرح سے آپ کے پاس ویوو فون ہے تو اس میں سے بھی کئی قسم کی قرأت نکلتی ہے، تو وہ اس کی سمجھ میں کیا آ رہی ہوتی بات، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی؟ نہیں، یہ تو دل کا معاملہ ہے بھائی۔ ہم جو مشین ہے انسان، اس کے اندر جو دل ہے، وہ دل کے اندر سے وہ بات آنی چاہیے، تب ان کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ کتاب دل کی گہرائیوں میں جا کے اثر کرتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو ہدایت اور یا پھر نور دیتا ہے، جس کے اذن سے آپ، جس کے ساتھ چلتے چلتے آپ صراط مستقیم کا راستہ طے کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی راستے کو اپناتے ہیں جس طرح سے امام ہاشم نے کیا۔ ہم اتنی محنت، اتنی قربانی نہ دیں، مگر تھوڑا سا کرتے ہیں، تھوڑا سا محنت، تھوڑی سی عمل، پھر اپنے رب کو ہم پانے کے لیے کوئی قربانی کا دینے کا بھی جذبہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بظاہر کوئی چھوٹا سا عمل آپ لسٹ بنا لیں کہ جیسے کوئی چھوٹا سا عمل، جھوٹ نہ بولنے کا، وعدہ پورا کرنے کا، خوش اخلاق ہونے کا، سب اپنی اپنی لسٹ بنائیں، اور آپ چیک کریں کہ آپ کو کیا کام، کہاں آپ لیک کر رہے ہیں، کہاں آپ کی ویکنس ہے، کہاں آپ کی کمزوریاں ہیں، کہاں آپ کو صحیح ہونا ہے، اور ان چیزوں کو صحیح کریں۔ کتنا بہترین وقت ہے دیکھیے ہمارے پاس کہ ہم نے یہ کہانی سن کے، اس سے متاثر ہو کے ہم اپنے فیصلے کو ترمیم کرتے ہیں، اور اس رمضان ہمارا یہ بہترین رمضان ثابت ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹریسنگ فٹ سٹیپس کی جو فیملی ہے، اس کے لیے اللہ کرے یہ بہترین رمضان ہو۔
تو آپ لوگ ابھی سے اپنی لسٹ بنا لیں، بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ ہم سے جڑیں، اور اس بار ہم رمضان میں اپنی ماؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی امہات المؤمنین کے بارے میں، ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وعدہ کیا تھا میں نے اپنی ٹریسنگ فٹ اسٹیپس کی فیملی کے ساتھ، جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہی تھی، اس وقت میں نے یہ وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہم نے ڈیٹیل سے امہات المومنین کا تذکرہ نہیں کر پائے تھے، ذکر نہیں کر پائے تھے، تو یہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ڈیٹیل سے لیں گے۔ تو اب انشاءاللہ ہم سیرہ اپنی ماؤں کے بارے میں، ان کی پوری بائیوگرافی کو ہم جانیں گے ان ڈیٹیل، ٹھیک ہے؟ اور جو سامعین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا ہے تو وہ خدا کے لیے سن لے، صرف 40 ایپیسوڈز میں ہے، لیکن یہ آپ پر فرض ہے۔ دیکھیے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح سے قرآن سمجھ ہی میں نہیں آئے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، ان کی قربانیوں کو نہیں جانا، ان کے ایثار کو نہیں جانا، بلکہ آپ کا میرا ان سے کیا رشتہ ہے، اس رشتے کو نہیں جانا۔ تو رشتہ جبھی بنتا ہے جب ہم ان سے جانتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی اس رمضان کو امہات المومنین سیریز میں میرے ساتھ ہو۔ آئیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سفر بہت زیادہ کامیاب ہو اور بہت زیادہ ہدایت والا ہو رب العالمین، اور بنے رہیے، جڑے رہیے ٹریسنگ فٹ سٹیپس کے ساتھ، اور اس کو خوب شیئر کریے، لائک کریے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔